کوئی دنیا میں کوئی ایسا پاگل ہے جو یہ کہے میں پاگل ہوں؟ کوئی ایسا پاگل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پاگل کی پہچان کیا ہے؟ پاگل کی پہچان یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل مند ہوں، سامنے والا پاگل ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی استاد جی، بالکل۔ کیسے کہے گا؟ زبان سے۔ کیسے کہے گا؟ زبان سے۔ اور جو عقل مند ہوتا ہے اگر اس کے سامنے پاگل ہو بھی تو عقل مند اس کو پہلے زبان سے پاگل نہیں کہے گا، بلکہ عقل مند اپنے کردار سے اسے پاگل ثابت کرے گا، اسے پاگل ثابت کرے گا اور پھر کہے گا تو مجھے پاگل کہہ رہا ہے، میں نے تجھے پاگل ثابت کر دیا، میں نے تجھے پاگل ثابت کر دیا۔ تو ذرا یہ بتاؤ وہ کون ہے جو میں زبان سے رٹے لگا رہا ہے تو پاگل ہے، تو پاگل ہے، تو پاگل ہے، تو پاگل ہے؟ جی ہم ٹھیک ہیں، ہم عقل مند ہے، تو پاگل ہے۔ اور اس کے برعکس وہ کون ہے جس نے زبان سے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ تم پاگل ہو، بلکہ اس نے اپنے کردار سے، عمل سے ثابت کیا کہ پاگل میں نہیں، پاگل دراصل تم لوگ ہو، پاگل تم ہو۔ جی بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر ایک مینٹل پیشنٹ ہے، ایک نفسیاتی مریض ہے، ایک پاگل ہے، اس کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ جی ڈاکٹر کے پاس۔ ڈاکٹر کے پاس۔ کسی بھی ماہر نفسیات سے پوچھ لیں، کسی بھی جو مینٹل اسپیشلسٹ ہے، جی جو ماہر نفسیات ہے، جو دماغ کا ڈاکٹر ہے، جو پاگلوں کا ڈاکٹر ہے، اس سے پوچھ لیں کہ بھائی جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، جب آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو وہ کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس نے آ کر کہا ہو ڈاکٹر صاحب میں پاگل ہوں لہٰذا میرا علاج کریں؟ جی مزے کی بات یہ ہے، حیران کن بات یہ ہے کہ یہ واحد بیماری ایسی ہے، یہ واحد ایسی بیماری ہے جس میں مریض ڈاکٹروں کو آ کے کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو بیمار ہے۔ باقی جتنے ہی مرض ہیں، کوئی شوگر کا مریض ہے ڈاکٹر کے پاس آئے گا کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے شوگر ہے لہٰذا میرا علاج کر دیں۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ہیپاٹائٹس ہے، مجھے ٹی بی ہے، جی میرا علاج کر دیں۔ ہر مریض آئے گا تو آ کر اپنے آپ کو مریض ڈکلیئر کرے گا اور سامنے والے کو ڈاکٹر تسلیم کرے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ دنیا کی واحد بیماری ہے کہ اس بیماری کا جو شکار شخص ہوتا ہے جب وہ ڈاکٹر کے سامنے جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ جا کر کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور تو پاگل ہے۔ جی یعنی پاگل جو ہے اس کو جب آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے تو ڈاکٹر جب پوچھے گا ہاں جی کون ہے آپ، تو وہ دیکھے گا نا سامنے ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو فوراً پاگل جو ہے نا وہ سامنے والا کردار خود کو سمجھنا شروع کر دے گا۔ سامنے والا کردار خود کو سمجھنا، ڈاکٹر پوچھے گا پاگل سے ہاں جی کون ہو آپ، تو کہے گا پاگل کہے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ تو ڈاکٹر پوچھے گا تو پھر میں کون ہوں، کہے گا آپ پاگل ہو۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی جی؟ پھر ڈاکٹر اگر یہ پوچھے کہ آپ یہاں کیا لینے آئے ہو، تو آگے سے وہ جو پاگل ہے وہ کہے گا کہ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں، میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے کہ جو ڈاکٹر کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تو پاگل ہے اور ہم ڈاکٹر ہیں، تو پاگل ہے اور ہم ڈاکٹر ہیں۔ اور وہ کون ہے کہ جس کا آگے سے رویہ کردار یہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھیں، جب ڈاکٹر کو پاگل کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو پاگل ہے، تو کیا ڈاکٹر آگے سے آرگو کرتا ہے نہیں تو پاگل ہے ڈاکٹر میں ہوں؟ کیا ڈاکٹر ایسا کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں پھر وہ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، بات چیت میں اس کو احساس ہی نہیں ہونے دیتے کہ اس کو پاگل ثابت کر دیتے ہیں۔
سب سے پہلے جو پاگل ہوتا ہے اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تیرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب تک اس کو یہ ریئلائز نہیں ہوگا تب تک وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو. پاگل کا علاج کرنے سے پہلے، پاگل کو ٹھیک کرنے سے پہلے اس کو ریئلائز کروایا جائے گا کہ تو واقعتاً بیمار ہے، تو واقعتاً مریض ہے. جب تک وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں، میں جو بول رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، یہ تو پرفیکٹ کر رہا ہوں، تو وہ اپنے آپ کو بدلے گا؟ جی نہیں بدلے گا. نہیں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہاں، آپ میڈیسنز دے کے اس کا کچھ وقت کے لیے دماغ معاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے، اسے بدل نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی؟ تو ڈاکٹر آگے سے آرگو نہیں کرتا کہ نہیں میں ڈاکٹر ہوں تو پاگل ہے. نہیں، بلکہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے، میں پاگل ہوں، آپ ڈاکٹر چلیں میرا علاج کریں. ڈاکٹر پھر اس سے سوالات کرتا ہے، ایسے سوالات کرتا ہے، ایسے نکتے اس کے سامنے رکھتا ہے، ایسی باتیں اس کے سامنے رکھتا ہے کہ اب سامنے والا جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی میں اس کا جواب کیا دوں، کیا کروں میں، وہ پھنسنا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا اب ڈاکٹر اس کے اوپر اس کو فورس نہیں کرتا کہ نہیں تو مان لے تو پاگل ہے، نہیں، بلکہ ڈاکٹر اس کے ساتھ گفتگو میں آگے بڑھتا چلا جائے. جیسے جیسے ڈاکٹر گفتگو میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ جو پاگل ہوتا ہے اس کو ریئلائز ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعتاً بھائی میں ہلا ہوا ہوں، میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے. جی بالکل. ایک نشست ہوتی ہے، 2 نشستیں ہوتی ہیں، 3 نشستیں ہوتی ہیں. ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں واقعتاً جو ماہر نفسیات ہوتا ہے، احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے دنیا کا کوئی بھی پاگل احمد عیسیٰ کے سامنے لے آؤ. جی، دنیا کا کوئی بھی ایسا شخص جو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا ہے اس کو احمد عیسیٰ کے سامنے لے آؤ. اگر احمد عیسیٰ نے اس کو کیور نہ کیا تب کہنا. جی اچھا، چیلنج کرتا ہے احمد عیسیٰ. بے شک. تو چیز یہ ہے، ماہر نفسیات کیا کرتا ہے؟ ماہر نفسیات پہلے اس کو ریئلائز کرواتا ہے کہ پاگل میں نہیں، پاگل دراصل تو ہے، علاج کی مجھے ضرورت نہیں، علاج کی ضرورت تجھے ہے. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون ہے جس نے آتے ہی فتوے لگانا شروع کر دیے، پاگل کہنا شروع کر دیا، اس سے پہلے کہ وہ احمد عیسیٰ کی بات سنتا، احمد عیسیٰ کے موقف کو جانتا، اس کے بعد فیصلہ کرتا. پہلے احمد عیسیٰ کو دیکھتا، احمد عیسیٰ کی بات کو سنتا. جب تک احمد عیسیٰ کی پوری بات سن نہیں لیتا تب تک وہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ بھائی جو سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ پاگل ہے، وہ غلط ہے. جب تک آپ مجھے سن نہیں لیتے، آپ میرا مکمل موقف جان نہیں لیتے، آپ مجھے کیسے پاگل کہہ سکتے ہیں، کیسے جو ہے غلط کہہ سکتے ہیں؟ اس کے باوجود اگر کوئی آتا ہے بغیر احمد عیسیٰ کو سنے، بغیر احمد عیسیٰ کو جانے، گالیاں دیتا ہے، بکواسات کرتا ہے، ملامتیں کرتا ہے، تہمتیں لگاتا ہے، پاگل کہتا ہے، فتوے لگاتا ہے، تو پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ پاگل کون ثابت ہوتا ہے؟ پاگل کا کردار کس کا ہے اور ڈاکٹر کا کردار کس کا ہے؟ کون اپنے کردار سے ڈاکٹر ثابت ہو رہا ہے اور کون اپنے کردار سے پاگل مریض ثابت ہو رہا ہے؟ یا احمد عیسیٰ نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ پاگل احمد عیسیٰ نہیں، پاگل تم لوگ ہو. تم لوگوں نے خود اپنے کردار سے ثابت کر دیا کہ پاگل احمد عیسیٰ نہیں بلکہ پاگل تم لوگ خود ہو. تم لوگوں نے اپنے کردار سے یہ بات ثابت کر دی، تم لوگوں نے اپنے کردار سے یہ ثابت کر دیا کہ پاگل احمد عیسیٰ نہیں بلکہ پاگل تم لوگ خود ہو. اور اب یہاں پر بھی میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری اس بات کو دنیا کا کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص غلط ثابت کر کے دکھائے. عقل رکھنے والا کیوں کہا؟ عقل رکھنے والا اس لیے کہا کیونکہ جن کے اندر عقل ہے ہی نہیں، جن کے دماغوں میں ملا کی داڑھی بھری ہوئی ہے، جن کے دماغوں میں ملا کی داڑھی بھری ہوئی ہے، ان کا کام ہے گالیاں دینا، بکواسات کرنا، تہمتیں، ملامتیں. جیسے کسی شخص نے اپنے کھیتوں کی، اپنے مال کی حفاظت کے لیے کتے پال رکھے ہوتے ہیں یا کوئی کتا پال رکھا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایسے لوگ جن کے دماغوں میں
جن کے یہ کھوپڑیاں ہیں، کھوپڑوں میں مغز کی بجائے، عقل کی بجائے مولویوں کی داڑیاں بھری ہوئی ہیں، یہ ان ملاؤں کے پالے ہوئے کتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ جو بھی ملا کو جواب دے گا، جو بھی ملا کے سامنے سوال اٹھائے گا، جو بھی ملا کو اس کی اوقات دکھائے گا، اس کے اوپر بھونکنا، اس کو کاٹنا۔ لہٰذا یہ جو بھونکنے والے ہیں اور کاٹنے والے ہیں ان کو میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے وہی کرنا جو وہ ہیں۔ یہ بات ہے ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً عقل مند ہیں، وہ بتائیں کیا احمد عیسیٰ غلط بات کر رہا ہے؟ کیا احمد عیسیٰ پاگل ثابت ہوتا ہے؟ یا پھر واقعتاً پاگل تو یہ لوگ خود ثابت ہوتے ہیں؟